الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس شخص نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا رب اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور پر درود کی کثرت کرنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے، گناہوں کی مغفرت کا اور درجات کے بلند ہونے کا، نیکیوں کے حصول کا، اور کئی اور بھی برکات مسلمان کو مومن کو نصیب ہوتی ہیں کہ ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع جو ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ محبت رسول یہ ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر محبت رسول نہیں تو ایمان ہی نہیں۔ تو اصل ایمان، جان اسلام، جان دین، ایمان دین، سب کچھ محبت رسول ہے۔ محبت رسول ہی محبت خدا تک لے جاتی ہے، اور بغض رسول محب خدا کو بھی کافر بنا دیتی ہے۔ محبت رسول بندے کو محبت خدا تک لے جاتی ہے، اور بغض رسول محب خدا کو بھی کافر بنا دیتی ہے۔ کہ 6 کروڑ سال محب خدا رہا، 6 کروڑ سال اس نے عبادت کی، سجدے کیے۔ اب 6 کروڑ سال کا طویل عرصہ عبادت کے اندر مگن رہنا بغیر محبت الہی کے ممکن؟ جب محبت نہ ہو تو اس سے اس کی عبادت کی جاتی۔ محبت کا انتہائی درجہ عبادت کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور اس انتہا کی محبت صرف خدا تعالیٰ کے ہی لائق ہے اور کسی کے لائق نہیں ہے۔ کہ اس انتہا کی محبت ہو کہ بندہ عبادت کرنے پر مجبور ہو جائے، عبادت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو اب 6 کروڑ سال عبادت کا عرصہ، کوئی 10 سال نہیں، 12 سال نہیں، 20 سال نہیں، 80 سال نہیں، 100 سال نہیں، کہ بہت بڑا یہ عرصہ ہے عبادت کرنے کا۔ لیکن یہاں تو لاکھوں سالوں کی بھی نہیں بلکہ کروڑوں کی بات ہو رہی ہے۔ 6 کروڑ سال عبادت کا عرصہ کوئی تھوڑا نہیں۔ تو بغیر حب الہی کے، بغیر محبت الہی کے یہ ہو پانا ممکن۔ تو حب الہی میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ابلیس اللہ سے محبت
کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، اس میں کون شک کرے گا؟ سارے یہی کہیں گے کہ محبت الہی تھی تو 6 کروڑ سال رب کے بارگاہ میں سر بسجود رہا، نمازیں پڑھتا رہا، عبادات کرتا رہا، اور اتنی عبادات کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہونے لگ گیا، اور نہ صرف فرشتوں کی صف میں کھڑا ہوتا بلکہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا۔ فرشتے اس سے سیکھتے، علم و حکمت کے جو ہے وہ باتیں بیان کرتا، اور صورت بھی اس کی فرشتوں نما ہو گئی تھی۔ تھا اصل میں جن، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کا فیصلہ ہے کہ جن تھا، لیکن اللہ عز و جل کی عبادت کر کر کے وہ اتنا حسین و جمیل ہو گیا، اللہ عز و جل نے اتنا حسن اس کو عطا کیا کہ وہ فرشتوں میں بھی شمار اس کا ہونے لگ گیا، فرشتوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا، فرشتوں کا استاد بن گیا، اور جنت کا خزانچی بھی رہا 6 کروڑ سال تک۔ جنت کی کنجیاں اس کے پاس تھی، جنت میں تصرفات کرنا، آنا جانا، یہ ابلیس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اتنے بڑے مقام کا حامل، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا عالم، محب خدا تھا لیکن محب نبی نہ تھا، محب نبی نہ تھا۔ محبت نبی چونکہ در حقیقت اصل ایمان ہے اور اسلام پر برقرار رہنے کا واحد ذریعہ ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو محب خدا بھی اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اب قرآن اس بات پر واضح دلیل ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ شیطان نے رب کی گستاخی کی، رب کو کا انکار کیا، رب کو سجدہ نہیں کیا اس لیے مردود ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں کہ رب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین کا لقب پانے والا ابلیس اس وقت اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا، اور رب تبارک و تعالی نے کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو اپنی بارگاہ سے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا۔ تو محب نبی نہ ہو سکا تو اس لیے محب خدا بھی نہ رہا۔ تو حب رسول حب خدا تک پہنچاتی ہے، اور بغض رسول محب خدا کو بھی کافر بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے محبوب قل، آپ فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے، ان کنتم، اے لوگو اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ بندہ اپنے خالق کو تلاش کرتا ہے، اپنے مالک کو تلاش کرتا ہے کہ کس نے مجھے بنایا، کس نے اس کائنات کو بنایا۔ یہ انسان کے اندر فطرتاً یہ معاملہ رکھا گیا ہے، چونکہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرتہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، اصلاً وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس فطرت کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا گیا کہ فطرت کسے کہتے ہیں، توجہ ہے، فطرت کسے کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہاتوں میں اگر بطخ کے انڈے جو ہیں وہ لوگوں کو مل جائیں اور ان کی مرغی جو ہے وہ انڈوں پر بیٹھی ہو، تو وہ بطخ کے انڈے بھی مرغی کے نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ جب اس کے بچے نکلیں تو ساتھ ساتھ بطخ کے بچے بھی نکل آئیں۔ تو اب جب وہ بطخ کے بچے نکلتے ہیں تو مرغی ان کو بھی اپنا بچہ سمجھتی ہے، ان کو ساتھ کھلاتی ہے، ان کو ساتھ پلاتی ہے، ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، ان کو دیگر جانوروں سے بچاتی ہے۔ تو سارے معاملات جو ایک اپنے اصلی جو چوزہ اس کا ہے، جو اس کی جنس سے ہے، جیسے اس کی پرواہ کرتی ہے ویسے اس کی بھی پرواہ کرتی ہے۔ لیکن یہی جب مرغی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بچے ہوتے ہیں، اور جب یہ پانی کے پاس سے گزرتی ہے تو اس کے چوزے جو ہیں وہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں کہ آگے پانی ہے، آگے
پانی ہے، لیکن جو بطخ کے بچے ہوتے ہیں وہ چھلانگیں مار کر پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور تیرنے لگ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے بطخ کے بچوں کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تم پانی میں نہیں ڈوبو گے، اور وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے مرغی کے چوزوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ تم اگر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، تم مر جاؤ گے اور تم تر جاؤ گے۔ یہ بات ڈالنے والی ذات رب العالمین کی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں فطرت۔ اسی کو کیا کہتے ہیں کہ فطرت، کہ جانوروں کو ان کے کھانے کی، ان کے معاملات کی اللہ تبارک و تعالی بچپن سے فطرت ڈال دیتا ہے۔ اب وہ اپنی فطرت کے باعث وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لائق ہوتا ہے۔ تو اب بطخ کا بچہ پانی کے اندر تیرنے لگ گیا، چوزا جو ہے وہ ٹھٹک کر پانی سے دور بھاگ گیا، تو یہ فطرت تھی جس نے اس کو پانی میں جانے سے جو ہے وہ پانی میں جانے پر مجبور کیا، اور اس کو پانی سے رکنے پر مجبور کیا۔ تو جب ایک جانور کو رب فطرت سلیمہ سے خالی نہیں رکھتا تو ایک انسان کو فطرت اسلام سے کیسے خالی رکھے گا؟ اور پھر ایک وہ شخص کہ جو پیدا ہوا کافروں کے گھر میں، کافروں کے محلے میں، کافروں کے گاؤں میں، کافروں کے شہر میں، کافروں کے ملک میں، جب ارد گرد کافر ہی کافر ہیں، اور اگر وہ اسی کفر پر مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے ارد گرد کفر ہی کفر دیکھا تو اس کو کیسے جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ اس کی فطرت جو تھی وہ فطرت اسلام پر تھی۔ اس کا دل ہر وقت گواہی دیتا تھا نا نا نا، یہ بت رب ہو سکتے نہیں ہیں، یہ خدا ہو سکتے نہیں ہیں، جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے ہاتھوں سے بنتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ فطرت ان کے سینے کے اندر ہر وقت ٹھاٹھے مارتی ہے تو اسلام ان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے وہ چشم پوشی کرتے ہیں، اس کو بالائے طاق ڈال کر کفر کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات پر رب ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو فطرت انسان کی یہ ہے کہ بندہ اپنا خالق تلاش کرتا ہے، اپنا مالک تلاش کرتا ہے۔ تو خالق اور مالک کو تلاش کرنے میں جب انسان نکلا تو اس نے پتھر کو دیکھا کہ بڑا عظیم الجثہ ہے، تو اس نے اس کو اپنا خدا مان لیا۔ سورج کو چمکتا دھمکتا دیکھا، اس نے کہا یہ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے، پھلوں کا جثہ بڑا کرتا ہے، تو اس کو میں خدا مان لیتا ہوں۔ تو اس نے سورج کو خدا مان لیا، چاند کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، ان کو خدا مان لیا، سمندر کی بڑی بڑی موجوں کو دیکھا تو ان کو خدا مان لیا، بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا، ان کو خدا مان لیا۔ تو جس نے جس چیز کے بارے میں اعتقاد رکھا اس کو وہ بھلی معلوم ہوئی، اس نے اس کو خدا مان لیا۔ یہ سب محبت الہی کے اندر، یعنی رب کو تلاش کرنے کے اندر، یہ غلط خداؤں کو چن بیٹھے، معبودان باطلہ کو چن بیٹھے اور غلطی پر تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلان کروایا، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، ان کنتم، اے لوگو اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جو، یحببکم اللہ، پہلے تم رب سے محبت کرنا چاہتے تھے، اب رب تم سے محبت فرمائے گا۔ پہلے تم رب سے محبت کرنا چاہتے تھے، اب رب تم سے محبت فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دامن محبوب سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کا ترجمہ بڑے خوبصورت انداز سے کیا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 10 سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے محبوب ایک اور اعلان فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے محبوب تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، توجہ سے سنیے گا یہ آیت، اے میرے محبوب تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو اب انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اب انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا، اللہ فاسقوں کو راہ۔ رب فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں تمہارا باپ زیادہ عزیز ہے، تمہیں تمہارا زیادہ بیٹا عزیز ہے، تمہیں اپنی بیوی زیادہ عزیز ہے، تمہیں اپنا مال زیادہ عزیز ہے، تمہیں اپنا وہ کاروبار زیادہ عزیز ہے، اپنا وہ سودا کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اگر خواب میں بھی تمہیں اس کا نقصان دکھا دیا جائے اٹھ کر بیٹھ جاؤ کہ کہیں حقیقت میں تو نقصان نہیں ہو گیا، تو تم اس سودے کے نقصان سے ڈرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو، پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ باپ عزیز ہے یا رسول اللہ عزیز ہیں؟ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا اولاد عزیز ہے، رشتہ دار عزیز ہیں، اپنا کنبہ، اپنی فیملی، اپنے محلے کے لوگ عزیز ہیں، یا ہمیں اللہ اور اس کا رسول عزیز ہے؟ یہ پتہ ایسے لگے گا کہ جو رب اور رسول کی نافرمانی کرے ہم اس کو چھوڑ دیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے ہم اس کو چھوڑ دیں، کہ ہم دعائے قنوت میں رب سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مِن يَفْجُرُكَ، ہم نے اس کو چھوڑا، ہم نے اس سے دوری اختیار کی، جو تیری نافرمانی کرے، جو تیری نافرمانی کرے۔ تو اگر باپ جو ہے وہ اللہ رسول کا گستاخ ہو گیا تو اب اس سے قطع تعلقی کریں گے، اب وہاں پر باپ کو ترجیح نہیں دیں گے۔ لیکن بعض احکام ہیں کہ جس میں والدین کے پھر بھی معاملات کا خیال رکھنا پڑے گا، لیکن اس کے احکام مانے نہیں جائیں گے، اور بھائی اور دیگر رشتہ دار تو بالکل ان سے 100% قطع تعلقی کرنی پڑے گی، کہ جب وہ گستاخی کے مرتکب ہوں، بد مذہبیت کے مرتکب ہوں، تو ایسوں سے دوری رکھنا یہ ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اگر ہم دوری نہیں رکھیں گے، رب فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کب اپنا عذاب لے کر آتا ہے، پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہارے پر کب عذاب لے کر آتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی آیت کے مفہوم کی تائید فرمائی، اور آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور لوگوں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کی جان و مال اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے عزیز ہیں، آپ سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر سن لو، تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس رب کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ
عزیز ہیں، اور یہ خالی عملی دعویٰ، خالی قولی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ اپنی جان و مال آقا دو عالم پر جس طرح پروانہ وار صحابہ کرام نے لٹائے، خدا کی قسم ویسا حق کوئی ادا کر سکا ہی نہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے ابھی، آپ کو کفار نے بھیجا کہ جاؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جاسوسی کر کے آؤ، دیکھو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام محمد عربی کے ساتھ کیا سلوک رکھتے ہیں، کیسی محبت رکھتے ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا واقعات ہیں، ذرا دیکھ کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو سامنے صحابہ کرام بڑے ہی توجہ سے حضور کی بات کو سنتے ہیں، بڑے ہی توجہ سے حضور کی بات سنتے ہیں، اور اس توجہ کا عالم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمایا۔ میرے بابا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کی باتیں ایسے سنا کرتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کأنہم علی رؤوسہم طیور، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پرندہ کس پر بیٹھتا ہے؟ جو بالکل ساکن چیز ہو، حرکت نہ کر رہی ہو، یا جانوروں پر بیٹھتے ہیں، انسانوں پر نہیں بیٹھتے۔ ہاں پتلا بنا ہو تو اس پر بیٹھ جائیں گے، تو اگر انسان بھی اس انداز سے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے کہ بالکل حرکت نہ کرے کہ جو پرندہ بھانپ سکے حرکت، تو وہ آ کر بیٹھ جائے گا۔ تو اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اس انداز سے بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کا حضور کو سننے کا انداز کیسا، مولا علی بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کأنہم علی رؤوسہم طیور، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یہی ماجرا جب حضرت عروہ بن مسعود نے دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر کفار کو بھی بیان کیا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کچھ حکم ارشاد فرماتے ہیں تو سارے اس میں سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی بھاگتا ہے اس لیے کہ میں اس حکم کو پورا کروں، میں محبوب کے فرمان پر عمل کروں۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زمین پر گرانا چاہا، صحابہ کرام نے اس کو زمین پر نہ گرنے دیا بلکہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اب اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے چہروں پر لگا لیتے تھے، اپنے جسموں پر لگا لیتے تھے۔ اور میں پوچھا صحابہ کرام سے، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بولو یار یہ برکت نہیں تھی تو اور کیا تھا، یہ برکت نہیں تھی تو اور کیا تھا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ برکت صرف اللہ ہی کے پاس سے ملتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں حقیقی طور پر برکت اللہ ہی کی ہے، حقیقی طور پر برکت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کی عطا سے آقا دو عالم کی بھی ہے، اللہ کی عطا سے اللہ والوں کی بھی ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی عطا سے بھی ان کو نہیں ملتی تو یہ تو پھر اللہ کی عطا میں نقص وارد کر رہے ہو، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضور کو رب نے برکتیں عطا کی، اور صحابہ کرام ان برکتوں کے کیا تھے؟ قائل تھے، اسی لیے تو لعاب دہن لیے پھرتے تھے۔ اور میں کہتا ہوں دنیا کا کون سا مولوی ہے جو لعاب دہن ڈالے اور اس کے مقتدی اٹھا کر اپنے چہروں پر مال لے؟ میں کہا مولوی صاحب ذرا کر کے تو دیکھو، میں کہا گھر جا کے کر کے دیکھنا، اپنی بیوی کے جو ہے نا وہ پلو کے اوپر جو ہے نا تھوک پھینک کے دیکھنا، بیوی نہ لتر نہ مارے تو بات کرنا۔ حالانکہ بیوی مرد کے زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن بیوی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی، تو پھر یہ کہنا کہ وہ ہم جیسے تھے، اور بھائی یہ کیسے کہہ لیتے ہو کہ وہ ہم جیسے تھے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم وضو فرماتے تو آقا دو عالم کے وضو کا پانی بھی صحابہ کرام زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، بلکہ وہ بھی اٹھا کر اپنے چہروں پر اپنے بدنوں پر مر لیتے تھے۔ اب اگلی بات سنو،
کہ جو ان کے مذہب کی، ان کے عقائد کی دھجیاں اڑا دے گی بات، وہ بات اگلی سنو، اپنے دل کے کانوں سے سنو۔ جن صحابہ کو وہ لعاب دہن یا وہ پانی نصیب نہ ہوتا، جن صحابہ کو وہ لعاب دہن اور وہ پانی نصیب نہ ہوتا، اب سنو اپنے ایمان کے کانوں سے، وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ حدیث کے اندر موجود ہے، عروہ بن مسعود کافروں سے مخاطب ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سنو، جن صحابہ کو وہ پانی نصیب نہ ہوتا، جن صحابہ کو وہ لعاب دہن نصیب نہ ہوتا، وہ جن صحابہ کرام کو نصیب ہوا تھا ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے جسموں کو لگا لیتے تھے۔ میں کہا ادھر تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، لیکن جس صحابی کو وہ نصیب ہوا تھا اس کے بدن سے مس کیا تو ان کو یہ عقیدہ تھا ان کا کہ ان کے بدن کو مس کروں گا تو جو برکت رسول اللہ کی ان کو ملی ہے مجھے بھی ملے گی۔ ہم اسی لیے مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اور ان کے پتھروں کو اٹھا کر اپنے سینے پہ ملتے ہیں کہ یہ پتھر قبر سے مس ہے اور قبر ولی اللہ سے مس ہے اور ولی اللہ ولی در ولی کر کے مولا علی سے مس ہے اور مولا علی آقا دو عالم سے برکتیں لے رہے ہیں۔ تو یہ برکتیں نسبت در نسبت اور کڑی در کڑی ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور یہ تو عمل ہم صحابہ کرام کے عمل پر کر رہے ہیں کہ ہمیں اولیاء کرام سے برکت ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے پیر سے برکت ملی، ان کو اپنے پیر سے برکت ملی، ان کو اپنے پیر سے برکت ملی، یہاں تک کہ مولا کائنات تک سلسلہ پہنچا اور مولا کائنات کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برکت ملی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا، یہ برکت کم ہونے والی نہیں ہے، یہ رب کی عطا کردہ برکت ہے، اس کے اندر کمی ہونے والی نہیں۔ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعہ دیکھا تو آپ پلٹے، اپنے جنہوں نے آپ کو بھیجا تھا کفار نے، ان کی طرف گئے اور کہنے لگے اور لوگوں میں آج وہ ماجرا دیکھ کے آ رہا ہوں، کبھی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، خدا کی قسم بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، لیکن کسی بادشاہ کی میں نے اتنی عزت نہ دیکھی جتنی محمد عربی کے غلام محمد عربی کی کیا کرتے ہیں۔ تو میں ان برکتوں کو دیکھ کر، ان آداب مصطفیٰ کو دیکھ کر میں تو لگا ہوں مسلمان ہونے، میں تو لگا ہوں مسلمان ہونے، اور تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اسی میں بھلائی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بھی تو بھی کہتے ہوں گے کہ جو صحابہ کرام آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ محمد عربی کا خون کب زمین پر گرنے دیں گے؟ تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر تمہیں حملہ کیسے کرنے دیں گے؟ تم یہ خواب و خیال بھول جاؤ، اور تمہاری بھی عافیت اسی میں ہے کہ تم محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام کا عشق تھا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تو عشق کے باب میں ذکر نہ کیا جائے تو باب پورا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی رات ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو معلوم تو تھا کہ عاشق کرتا کیا ہے، لیکن باقی عاشقوں کو پتہ لگ جائے، اس لیے میرے آقا نے پوچھا اے صدیق کرتا کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہجرت کی رات ہے، کفار ناہنجار ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کوئی کافر آپ پر آگے سے تیر نہ چلا دے، تو یا رسول اللہ اس خوف سے میں آگے ہو جاتا ہوں کہ اگر تیر چلا تو صدیق کے سینے پر لگے، میرے محبوب کے سینے کو کچھ نہ ہو۔ یا رسول اللہ جب آگے ہو جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے دائیں طرف سے نہ چل جائے، یا رسول اللہ دائیں طرف ہو جاتا ہوں کہ اگر تیر چلا تو صدیق کے کندھے پر لگے، میرے محبوب کے کندھے کو کچھ بھی نہ ہو۔ جب دائیں آ جاتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے کہیں بائیں طرف سے تیر نہ چلا دیں، یا رسول اللہ بائیں ہو جاتا ہوں کہ اگر تیر چلا تو صدیق کا کندھا چھنی ہو جائے، میرے محبوب کے کندھے مبارک کو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ جب بائیں طرف آ جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے کہ کفار ناہنجار کی عادت بداتوار ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے تو پیٹھ پیچھے آ جاتا ہوں
کہ اگر کوئی تیر چلا تو صدیق کی کمر کو چھنی کرے، میرے محبوب کی کمر اقدس کو کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ ہو کر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قدریں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافروں نے گھیر لیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، ایک کافر نے کہنے لگا کہ اگر تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو لایا جائے اور ان کو مار دیا جائے اور تجھے چھوڑ کر تیرے خاندان والوں میں چھوڑ دیا جائے تاکہ تو خوش و خرم زندگی گزارے، تو کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر بولے، اوے کافر کیا بات کرتا ہے، اوے اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو کانٹا بھی چبھنے والا ہو میں تب بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا، تم مارنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قدر نبی دا، قدر نبی دا او اے کی جان جان او لوکو اے کی جان دنیا دار کمینے ہو تے قدر نبی دی یارو جانن والے سو گئے بچ مدینے ہو تے قدر پانی دی یارو مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی ہو تے قدر نبی دی میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی ہو۔ بریلی کے سلطان امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے یہ۔ اور پھر کیا فرمایا مولانا حسن رضا خان صاحب نے، کہنے لگے کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، والہانہ محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاشقان رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔